کل امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی کوششوں سے قائم کی گئی عارضی جنگ بندی کا آخری دن ہے اور ابھی تک دونوں ممالک نے جنگ بندی میں توسیع سے متعلق کسی بات پر اتفاق نہیں کیا ہے اور یہ عارضی جنگ بندی کا معاہدہ خطرے میں ہے کیونکہ ٹرمپ نے اب سے کچھ دیر پہلے بلومبرگ سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ بدھ کے دن سیز فائر ختم ہو جائے گا، مگر یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اس کی مدت میں توسیع کریں گے۔ یعنی جو باتیں ہو رہی تھی کہ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سیز فائر میں توسیع ہو جائے، صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ توسیع نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جلدی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی تو صدر ٹرمپ نے جواب دیا کہ اگر ایران سے ڈیل نہ ہوئی تو جنگ یقینی ہے۔ صدر ٹرمپ کے بیانات مسلسل جاری ہیں، تاہم اس جنگ بندی کو توسیع دینے یا ایک مستقل معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں اور پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح دونوں ممالک کے درمیان کسی معاہدے پر اتفاق ہو جائے۔ اس سلسلے میں اس ہفتے اسلام آباد میں مذاکرات کے ایک اور دور کی توقع ہے اور اس حوالے سے پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ نے ان مذاکرات کے لیے امریکی وفد کی شمولیت کا اعلان بھی کر دیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے ایک امریکی اخبار کو بتایا ہے کہ امریکی وفد کل صبح اسلام آباد پہنچ جائے گا اور ابتدائی تحفظات کے بعد اب یہ رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس ہی مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ تاہم ایران فی الحال اپنا وفد پاکستان بھیجنے سے انکار کر رہا ہے۔ ایران اس انکار کی وجہ امریکہ کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے ایران کی بحری ناکہ بندی کو قرار دے رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی کی وجہ سے ہفتے اور اتوار کو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، مگر اب بھی ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مذاکرات آن ٹریک ہیں اور ایرانی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستان ضرور آئے گا۔ اور اس وقت صدر ٹرمپ کے سوشل میڈیا پوسٹ اور ان کی طرف سے ایران کا نیول بلاکیڈ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایرانی قیادت کا ماننا ہے کہ صدر ٹرمپ ہر حال میں جنگ کا خاتمہ اور مذاکرات چاہتے ہیں، اسی لیے اس وقت زیادہ سے زیادہ لیوریج استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ سوشل میڈیا پر وکٹری ڈکلیئر کر رہے ہیں، مگر سوشل میڈیا پر بھی ان کی وکٹری کا مطلب ہے ایران کی شکست۔ اس لیے دوسری طرف ایرانی قیادت بھی سوشل میڈیا اور میڈیا پر ہی جواب دیتی ہے کیونکہ ایران میں مذاکرات کی حامی سیاسی قیادت پر دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ کو جواب دے۔ اس ساری صورتحال میں صدر ٹرمپ نے آج امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان میں ہونے والے ان مذاکرات کے لیے امریکی وفد کے ساتھ پاکستان کے لیے نکل رہے ہیں اور توقع ہے کہ وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایک مختصر فون انٹرویو کے دوران کہا کہ ہمیں بات چیت کرنی ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی فریق کھیل نہیں رہا ہے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ وہ ایک بڑے سفارتی قدم کے لیے تیار ہیں اور اگر موقع ملا تو وہ ایرانی قیادت سے خود براہ راست ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایرانی حکام سے ملنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بہت قابل لوگ موجود ہیں، لیکن مجھے خود بھی ملاقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ مذاکرات کی ایک بنیادی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران کے جوہری ہتھیار ختم کرنے ہوں گے اور یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوگا، جبکہ امریکی خبر ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے لیے منیر احمد کی خبر کے مطابق پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران نے اس ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے دوسرے مرحلے کے مذاکرات کے لیے وفد بھیجنے کی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستانی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایران اور امریکہ کے وفود کے اسلام آباد آنے کے حوالے سے محتاط امید پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سیکورٹی وجوہات کی بنا پر کسی بھی فریق کے سفر کی تفصیلات ظاہر نہیں کرے گا۔ حکام نے میڈیا سے بھی درخواست کی کہ مذاکرات کے وقت سے متعلق قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے کیونکہ یہ عمل ابھی بھی جاری ہے اور تبدیلیاں ممکن ہیں، جبکہ رائٹرز کے مطابق ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ ممکنہ امن مذاکرات میں شرکت کا مثبت طور پر جائزہ لے رہا ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ ایران امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی کی وجہ سے مذاکرات کے لیے اپنا وفد پاکستان نہیں بھیجے گا، جبکہ آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے پاس مذاکرات کے اگلے دور کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ آپ نے ابھی ایک ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ دیکھا ہے، اس سب کو جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ امریکی میڈیا بھی یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ جے ڈی وینس کل یعنی منگل کے دن پاکستان کے لیے نکل سکتے ہیں، بدھ کو مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ تاہم اسماعیل بقائی کے مطابق کل رات کو ایرانی پرچم بردار کارگو شپ پر امریکی حملہ اور مجموعی طور پر امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے
اور اسی وجہ سے ایران مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا یا اب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ کل رات کو پہلے صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ آج ٹوسکا نامی ایک ایرانی پرچم بردار کارگو بحری جہاز ہماری بحری ناکہ بندی کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کے لیے یہ اچھا نہیں رہا۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے خلیج عمان میں ٹوسکا کو واضح طور پر رکنے کا کہا، لیکن جب ایرانی عملے نے بات نہیں مانی تو ہماری بحریہ نے ان کے انجن روم میں سوراخ کر کے جہاز کو وہیں روک دیا۔ اس وقت امریکی مرینز نے جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس جہاز پر پہلے ہی غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے امریکی محکمہ خزانہ کی طرف سے پابندیاں لگ چکی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ اب یہ جہاز مکمل طور پر ہماری تحویل میں ہے اور ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اس جہاز میں کیا موجود ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اس پوسٹ کے بعد امریکہ کی سینٹ کام نے اس حوالے سے 2 ویڈیوز جاری کر دیں اور کہا کہ اتوار کو انہوں نے ایک ایرانی پرچم بردار جہاز کو قبضے میں لیا ہے جو ایران کے شہر بندر عباس کی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ سینٹ کام کے مطابق اس جہاز کو 6 گھنٹے کے دوران بار بار خبردار کیا گیا کہ وہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے بعد اس پر حملہ کر کے اسے روکا گیا اور پھر امریکی فوجیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس حوالے سے جاری کی گئی پہلی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی نیوی پہلے ایرانی جہاز کو روکنے کے پیغام دیتی ہے اور پھر اس جہاز پر امریکہ کے جنگی جہاز سے فائرنگ کی جاتی ہے، جبکہ دوسری ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رات کے وقت امریکی فوجی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اس ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز میں گھستے ہیں اور اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کے بعد ایرانی حکام کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی تجارتی جہاز پر حملے کے بعد ایرانی فورسز نے امریکی جنگی جہازوں کی طرف ڈرونز فائر کیے ہیں۔